السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں بلکہ یہ ایک روحانی سفر ہے، ایک ایسا سفر جو ہمیں اللہ کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ تو چلیے آج اس سفر کی خوبصورتی اور اس کے بے شمار انعامات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، کیا روزہ واقعی صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے؟ اکثر ہم یہی سوچتے ہیں نا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ اور وہ مقصد ہے روحانی ترقی۔ دیکھیں، روزہ اصل میں ہماری روح کی تربیت کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسی ٹریننگ ہے جو ہمیں پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہمارے نفس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہے اور جس سے ہم تقویٰ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس روحانی سفر کے لیے، اس ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ماحول، ایک پورا سٹیج سیٹ کیا ہے، اور وہ سٹیج ہے رمضان کا مبارک مہینہ۔ سوچئے، رمضان شروع ہوتے ہی ہوتا کیا ہے؟ ایک بہت ہی خاص روحانی فضا بن جاتی ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے سارے خزانے عام کر دے اور کہہ دے، آؤ اور جو لینا ہے لے لو۔ یعنی نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، نیکی کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا، اسے بھی راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو سرکش شیاطین ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، جب سب سے بڑا دشمنی قید ہو تو پھر نیکی کرنا کتنا آسان ہو جانا چاہیے، ہے نا؟ لیکن یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر شیطان قید ہے تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب ہمارے اپنے اندر ہے۔ یہ ہماری اپنی عادتوں کا، ہماری 11 مہینوں کی ٹریننگ کا نتیجہ ہے۔ شیطان تو قید ہو گیا، لیکن اس نے جو ہمیں سکھایا تھا، جو عادتیں ڈال دی تھیں، وہ تو ابھی بھی موجود ہیں۔ اور رمضان اصل میں انہی بری عادتوں کو توڑنے کا بہترین موقع ہے۔ اچھا، تو رمضان میں ہم خود کو بہتر بناتے ہیں، عادتیں بدلتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے کچھ ایسے خاص وعدے ہیں جو ہماری سوچ سے، ہمارے تصور سے بھی کہیں اوپر ہے۔ ذرا اس حدیث قدسی کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ سبحان اللہ! جب کائنات کا مالک خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کا ریوارڈ دوں گا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ریوارڈ کتنا عظیم ہوگا۔ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اگر اس انعام کی وسعت کا تھوڑا سا اندازہ لگانا ہے تو بس اتنا سمجھ لیں کہ جنت کا جو سب سے چھوٹا، سب سے ادنا درجہ ہے نا، وہ بھی اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑا ہے۔ سوچ کر ہی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور انعام کے علاوہ قیامت کے دن جب ہر کسی کو مدد کی ضرورت